بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے اور امید ہے کہ آیت نمبر 96 تک پہنچ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور از جب اور جب کے، اخذنا اخذ یاخذ حاصل کرنا، لینا، پکڑنا، اور جب ہم نے پکڑا، حاصل کیا، میثاق، واسقہ یاسق اصل چیز ہوتی ہے جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، اور یہ مراد ہے حلف باہمی، جو ہم ایک دوسرے سے حلف لیتے ہیں اس کو میثاق کہتے ہیں۔ میثاق لیا ہم نے، کن سے لیا؟ بنی اسرائیل، یہ مضاف کا مضاف الیہ ہے، یعنی آل یعقوب سے۔ اب وہ آل یعقوب سے جو میثاق لیا گیا، اب اس میثاق کی جو شرائط ہیں، کنٹینٹس ہیں، مشتملات ہیں یا مشمولات ہیں، ان پہ بحث ہو رہی ہے، اور پہلا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ۔ یہاں اس بات کو سمجھ لو کہ لا تعبدون الا اللہ کی جو کنسٹرکشن ہے یہ کیا ہے۔ لا تعبدون جو ہے، یہ لا اگرچہ نافیہ ہے لیکن یہ یہاں نہیں کے معنی میں ہے۔ لا تعبدون کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے ہو، بلکہ مفہوماً اس کا جو مطلب ہے وہ ہے نہ کرو، نہ کرنا، نہ عبد بننا، نہ بندے بننا مگر اللہ کے سوا، یعنی صرف اللہ کی بندگی اختیار کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار نہ کرنا۔ یہ جو لا کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہ آگے ہمیں سورہ جو ہے دہر ہے، غالباً دہر، اور ایک دو اور ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جیسی آیات میں مدد دے گا، اور وہاں عقیدہ جبر کی نفی کرنے میں ہم اس سے مدد لے سکیں گے۔ تو لا تعبدون الا اللہ، مت عبادت کرنا، مت عبد بننا، مت بندے بننا اللہ کے سوا کسی اور کے۔ عبودیت تو ہے اللہ رب العزت کی اور بس، لیکن اب آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جو والدین کے ساتھ تم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ احسان نسبی حالت میں ہے، اور اس احسان کے والدین کے بعد جو مستحق ہیں وہ ہیں قرابت والے، یتامہ اور مساکین۔ احسان والدین کے ساتھ ذہن میں خلش پیدا کرتا ہے کہ والدین کا تو حق ہے کہ انہوں نے پالا پوسا جوان کیا، اور اب اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا لفظ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں وہ مستحق نہ ہو، حق نہ بنتا ہو، اور خیرات کے طور پر ہم کوئی چیز دیں، وہ احسان ہوتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان ذہن میں گڑبڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ احسان کیا ہے، یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ احسان یحسن احسانا، اس کے دو معنی ہیں، احسان حسن پیدا کرنا اور حسن کو برقرار رکھنا۔
حسن کیا ہے؟ جب کوئی چیز توازن و اعتدال پر قائم ہوگی تو حسن ہوگا۔ حسن توازن اور اعتدال کا نام ہے، جہاں بھی وہ کہیں ہو توازن و اعتدال۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا معنی یہ ہے کہ بھائی پیسج آف ٹائم والدین کے اندر چونکہ کمانے کی جو ہے استعداد وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کے اندر جا کر بالکل ہی وہ کمانے کے اہل نہیں رہتے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا یہ معنی ہے کہ کمانے کی صلاحیت کے کم ہو جانے کی وجہ سے اب ایسا نہ ہو کہ ان کی جو ضروریات زندگی ہیں جس اعتدال اور توازن پر چل رہی تھی ان میں کوئی کمی آ جائے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، یا وہ یہ سمجھ لے کہ ہم تو بھائی معاشرے کا اب ایک ناکارہ پرزہ ہیں۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا معنی یہ ہے کہ جو سٹینڈ آف لیونگ، کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، سٹینڈ آف لیونگ جو تھا اس کے اندر اب ان کی اس کمزوری کی وجہ سے کہ وہ کمانے کے اہل نہیں رہے، انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونا پڑے، یعنی ان کا وہ حسن کرانہ جو سوچ کا، رہائش کا انداز تھا اس کو ہر حال میں قائم رکھا جائے، اور یہی احسان کا رویہ ہو ذی القربہ۔ ذی جو ہے یہ ذو کا یہاں پر کیا ہے؟ جری حالت ہے، ماقبل بے کی وجہ سے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اب یہ قرابت جو ہے قرابت قریبہ ہو، مکانی قربت ہو یا اعتقاد کی قربت ہو، ایمانی قربت ہو۔ ایمانی قربت ہو تو تمام اہل ایمان اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر مکانی قرب ہو تو جو آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ والیتامى، اور یہ مراد یتیم وہ افراد ہیں جو معاشرے میں یکا و تنہا رہ گئے، پچھڑے ہوئے، بچھڑے ہوئے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، یا کوئی حوادث آ گئے کہ جس کی وجہ سے وہ علیحدگی یا تنہائی، احساس تنہائی کا شکار ہونے لگے، تو ان کو احساس تنہائی میں مبتلا لوگوں کو اس سے نکالنا۔ والمساکین، مسکنہ، جن کا کاروبار چل رہا تھا لیکن کسی حادثے کی وجہ سے وہ رک گیا، مثلا طوفان آیا، سیلاب آیا، کاروبار میں مندہ ہو گیا، تو اس صورت میں جن کا اکنامک ڈیڈ لاک ہر حال میں دور کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اسلام میں ابرار کا مقام آپ کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ دوسرے کا اکنامک ڈیڈ لاک دور کرتے ہیں۔ تو گویا اسلام نے، قرآن نے آ کر اخلاق اور معیشت کو جوڑ دیا ہے، یعنی آپ کی جو معیشت ہے وہ دوسرے کے لیے اخلاق ہے، اخلاقی نیکی، اور معیشت کا جو ہے حسن کرانہ، دوسروں کو فراہم کرنے کا جذبہ، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے اسلام میں۔ تو ان افراد کے ساتھ حسن کرانہ انداز اختیار کرنا ہے معیشت میں، معاشرت میں، اور آگے فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرو، لوگوں کو واعظ کرو، تلقین کرو، نصیحت کرو، کس چیز کی؟ حسناً، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن کا رویہ اختیار کریں۔ مراد کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے توازن کو، اعتدال کو ٹوٹنے نہ دیں، یعنی ہر فرد دوسرے فرد کے لیے اس امر کا ذمہ دار بن جائے کہ معاشرے کے کسی فرد کا توازن و اعتدال نہ ٹوٹے، جہاں کہیں توازن و اعتدال میں گڑبڑ ہو رہی ہے وہ فوراً اس کو قائم کر دیا جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ کا معنی یہ نہیں سے اچھی باتیں کرو، بلکہ لوگوں کو حسن کے قیام کی دعوت دو، نصیحت کرو، ماحول پیدا کرو کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کے حسن کا، اس کے قیام کا، بحالی کا، برقرار رکھنے کا ذمہ دار بن جائے۔ اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ ساری جو باتیں ماقبل ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ تم اقامت صلاۃ کرو، صلاۃ کو قائم کرو، اور زکوٰۃ کو دیتے رہو۔
یہ جو صلاۃ ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ قرآن میں یہ دو طرح استعمال ہوگا. ایک ہوگا اقامت کے فعل کے بغیر، اقامت کا فعل نہیں ہوگا، سلو ہوگا، مثلا صلہ ہے، سلو ہے، یصلی ہے. اور ایک ہے اقام الصلاۃ. پہلا امتیاز، صلاۃ فعل کے طور پر استعمال ہو. نمبر دو، اقامت کے ساتھ استعمال ہو. نمبر دو، تیسری بات یہ ہے کہ صلاۃ کی اقامت وقت کے ساتھ مقید ہو یا وقت کے بغیر ہو. جہاں صلاۃ اقامت کے ساتھ ہو اور وقت کی قید سے آزاد ہو، وہاں پر اقامت صلاۃ کا معنی اقامت دین ہے اور اقامت کتاب ہے اور اقامت وجوہ ہے اور اقامت عدل ہے. یعنی جہاں اقامت عدل جو ہے صلاۃ کی ہو اور وقت کی قید نہ ہو، وہاں یہ اقامت صلاۃ مترادف ہے اقامت دین، اقامت کتاب، اقامت وجوہ، اقامت عدل. تو اس معنی میں یہ گویا کہ صلاۃ جامعہ ہے، صلاۃ جامعہ. اور جب وقت کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ موقت. صلاۃ موقت. صلاۃ موقت جو ہے وہ صلاۃ جامعہ کے لیے کیا ہے؟ ریہرسل ہے، ریہرسل ہے. اور صلاۃ قائم مقام ہے نمبر ایک جماعت کا ایک ہونا، جماعت کا ایک ہونا. نمبر دو جماعت کی صف بندی. نمبر تین جماعت کی امامت. نمبر چار وقت کی پابندی. اور سب سے بڑی بات ہے طہارت، طہارت قلب و نظر، طہارت جسم و جان اور طہارت مکان. یہ طہارتیں پانچ خمسہ جو ہیں یہ شامل ہوں، وقت کی پابندی ہو، صف بندی ہو، جماعت ہو، اور جماعت جو ہے وہ امامت کے ساتھ ہو. تو یہ اس طرح دیکھیں گے تو یہ صلاۃ کیا ہے؟ یہ کل دین کی اقامت ہے. تو صلاۃ موقت ریہرسل ہے صلاۃ جامعہ کے لیے، اور صلاۃ جامعہ کی طرف اگر یہ لے جائے تو یہ اقامت صلاۃ ہے. نمبر دو، مسجد میں جو ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں یہ اقرار عبودیت ہے، اور عملی زندگی میں اس کو قائم کرنا اقامت صلاۃ ہے. مسجد میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. اب اگر ہم دکان پر آ کر، کاروبار میں آ کر کام تولتے ہیں، حرام اور حلال کا امتیاز نہیں کرتے، تو ہم نے صلاۃ قائم نہیں کی. تو اقرار عبودیت کو عملی زندگی میں، یا کل ارض جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ہمارے لیے تمام زمین کیا ہے؟ مسجد ہے. تو مسجد میں جو ہم اقرار عبودیت کرتے ہیں اس کو عملی زندگی کے تمام پہلوؤں پر قائم کرنا یہ اقامت صلاۃ ہے، صلاۃ جامعہ ہے. نمبر دو وآتوا الزکوٰۃ. آتوا الزکوٰۃ کا ہم نے معنی جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ دیا کرو. یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن حکیم میں اسلامی مملکت کے قیام کی جو غایت بیان کی ہے 22/41 میں، وہ کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. 22/41. تو یہ سمجھو صلاۃ کے ساتھ جو زکوٰۃ کا دینا ہے یہ زکوٰۃ لینا نہیں ہے. حکومت جو ہے، اسلامی مملکت جو ہے، وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیتی ہے، زکوٰۃ لیتی نہیں. اس فرق کو سمجھو. یعنی اسلامی مملکت کیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ دیتی ہے. زکوٰۃ کا معنی ہے سامان نشو و نما، اور نشو و نما سے مراد ہے ہمارے جسم کی نشو و نما اور ہماری ذات کی نشو و نما. یعنی ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی، فزیکلی، طبی طور پر، اور جسم و جان کے حوالے سے.
تو اسلامی مملکت جو ہے وہ ہر فرد مسلم غیر مسلم جو اسلامی مملکت میں رہتا ہے حیوان ہی کیوں نہ ہو، اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی اس پر واجب ہے، جسم کی بھی اور جان کی بھی اور ذات کی بھی۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جو فرد مومن مسلم ہے وہ اپنی جان اور مال سے دستبردار ہوتا ہے 9:111 کی روح سے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے معاشرہ قائم کرنا ہے جنتی معاشرے کے قیام کے اندر مومن عہد کرتا ہے کہ میں اپنی جان اور مال کا مالک نہیں ہوں۔ اور نماز میں جو ہم اللہ اکبر پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں کہ رفع دین ہے نہیں ہے، تو رفع دین دراصل کیا ہے؟ اس بات کا سمبل ہے کہ ہم اپنی ملکیت جسم کی جان کی اس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ تو ہم جان مال کے مالک نہیں ہیں، جان مال کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کا زمین پر ہمارا نظام قائم مقام ہے۔ تو وہ جو ہم عہد کرتے ہیں، اب ہمارا امام ہمیں کہتا ہے کہ بھئی تم اتنے فیصد اپنے ریسورسز جو تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، آج مثلا ہماری ضروریات یہ ہیں، مکان اتنے بنانے ہیں، روزگار اتنا فراہم کرنا ہے، تعلیم ہم نے اس طرح دینی ہے، فوج کا یہ خرچہ ہے، تو ان تمام کا ایک ہمیں وہ بتائے گا کہ اتنے فیصد تم اپنے وسائل مرکز کو دو۔ جب ہم وہ مرکز کو وسائل دیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ صدقات، وہ صدقات ہوں گے۔ قرآن نے صلاۃ کے ساتھ ایک لازمی شرط کیا قرار دی ہے ھدی للمتقین میں؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کوئی صلاۃ ہماری عند اللہ قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں انفاق رزق نہ ہو۔ یعنی ہر صلاۃ پر جب اہل ایمان جائیں گے تو انفاق رزق بھی وہ کریں گے۔ آج صلاۃ ہے، انفاق رزق نہیں ہے، تو انفاق رزق کی دوسری تعبیر کیا ہے؟ صدقات۔ تو صدقات مرکز کو اکٹھے ہوں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم 9/107۔ تو یہ جو صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ یعنی صدقات اکٹھے ہوں گے مرکز کو، تو وہ صدقات جو ہیں وہ اہل ایمان کے جسم، جان، بدن، ان کی نشو و نما کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو وہ جو نشو و نما کا پروسیس ہے اس کو اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ تو ایتاء زکوٰۃ کرو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم تورثون۔ یہی قوموں کی بیماری ہے کہ فرمایا پھر تم اس سے بیک آؤٹ ہو گئے۔ الا قلیلا، کچھ عرصے تک تم چلتے رہے یا کچھ افراد چلتے رہے، بقیہ پیدل ہو گئے، غائب ہو گئے، چھوڑ دیا انہوں نے، اور تم آج تک اس سے اعراض کیے ہوئے ہو، آج تک تم اس سے منہ موڑے ہوئے، آج تک تم اس پر قائم نہیں ہو۔ نمبر 2، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ اِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے کون سا میثاق مراد ہے؟ کیونکہ پہلے تو میثاق آ گیا بنی اسرائیل کا، یہ کون سا میثاق ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس سے مراد میثاق مدینہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے، ریاست قائم ہوئی، تو اس ریاست کے اندر آل یعقوب بھی شامل تھی، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ مدینہ، میثاق مدینہ۔ اس میثاق مدینہ کے اندر یہود جو تھے اور اہل ایمان یہ ایک امت تھے، یہ ایک امت تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں اصطلاح ہے امت محمد، قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ قرآن میں نہ امت موسیٰ ہے، نہ امت مسیح ہے، نہ امت محمد ہے، بلکہ قرآن تو تمام امتوں کو، تمام نبیوں کو ماننے والی کو ایک امت قرار دیتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ 23/52 اور 21/92 دیکھیں گے تو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون اور فاتقون، تمام
انبیاء کے ماننے والے ایک امت ہے۔ تو اس سے ایک اور ہی تصور آئے گا ہمارے سامنے، عالمگیر، یعنی یونیورسل برادرہڈ جس طرح ہے، اسی طرح یونیورسل گورنمنٹ پوری آخر کار ایسا ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد میثاق مدینہ ہے، جو ان آل یعقوب نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ پر موجود تھے، اور اس وقت جو میثاق لیا گیا تھا یہ اس کا ذکر ہے۔ اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، میثاق کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ ہم ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، تم نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا خون۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے بھائی بندوں کو اپنے گھروں سے، شہروں سے، ملک سے نکالو گے۔ مراد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کے محافظ بنو گے، اور ایک دوسرے کی جو جائے رہائش ہے، محنت کا محل ہے، ورکشاپ ہے، جو بھی کارخانے ہیں، جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں، تم ان سے ان کو محروم نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، آج بھی تم اقرار کرتے ہو کہ یہ معاہدہ تم نے کیا تھا، اور آج بھی تمہارے اندر ایسے شہداء موجود ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن حالت تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنے بھائی بندوں کو ان کے کھیتوں سے، کھلیانوں سے، دکانوں سے، ورکشاپوں سے محروم کرتے ہو، نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن تم گناہ کے کام اور سرکشی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی کرتا ہے، اور تیسرا قبیلہ یا اس کی مدد کرتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے، اسم اور سرکشی میں تعاون کرتے ہوئے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم الف یا حمزہ سا میم، آسم۔ آسمتن اس ناقہ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جو سفر میں آگے بڑھنے کے قابل نہ رہے۔ الناقۃ العاصمہ، وہ ناقہ جو سفر میں، مسافر زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہی، وہ ہے عاصمہ، ناقۃ عاصمہ۔ اسم وہ تمام نافرمانیاں ہیں جن کے ارتکاب سے انسانی ذات اتنی کمزور ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے، لاچار ہو جاتی ہے کہ وہ ارتقاء الہی کے سفر میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اصل سارا زندگی کا ہمارا سفر کیوں ہے؟ لقاء الہی کا اہل بننا۔ من کان یرجو لقاء الہی جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا ہدف ہے، آئیڈیل ہے۔ تو وہ اعمال جن کے ارتکاب سے انسانی ذات لقاء الہی کے اہل نہیں ہوتی، کمزور پڑ جاتی ہے، وہ ہیں گناہ۔ اور عدوان وہ گناہ ہیں کہ جن کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ مثلا فرض کرو کہ ایک آدمی سیام سے پیدل ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور اگر وہ قتل کرتا ہے تو یہ کیا؟ عدوان ہے۔ یا جس گناہ کا اثر دوسرے پر پڑے وہ عدوان، اور جس گناہ سے آپ کی ذات کمزور ہو، دوسرے فرد پر اس کا براہ راست اثر نہ پڑے، وہ اسم ہے۔ تو کچھ نافرمانیاں اسم میں آتی ہیں اور کچھ نافرمانیاں عدوان میں آتی ہیں۔ تو دونوں کو تم نے چھوڑنا ہوگا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم پرسنل لیول پر جو نافرمانیاں ان کا بھی ارتکاب کرتے ہو، اور جو دوسروں پر اثرات مرتب کرتی ہیں یعنی وہ بھی کرتے ہو۔ اور اس میں ہے تظاہرون، نہ صرف خود تم ایسے کام کر دو بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہو۔ اور یقیناً یہ گناہ ہو نہیں سکتا اگر ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بننے سے انکار کر دیں۔ مثلا اب رشوت لینا ہے، گناہ ہے،
لیکن یہ چل نہیں سکتا اگر دوسرا فرد لینے سے انکار کر دے. لینے اور دینے والے دونوں مجرم ہیں. کوئی ایک پارٹی بھی اگر دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دے تو معاشرے میں کوئی جرم نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ تم جرائم میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہو. اور آگے فرمایا بھائی یا تو کو مسارا تو فادوہم. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تمہارا ایک قبیلہ دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے اور اسے قیدی بنا کر لے جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے تمہارے ہاں کہ تم کہتے ہو یار آل یعقوب تو کیا ہے، قیدی نہیں ہو سکتے، غلام نہیں ہو سکتے، تو آپ یہ چندہ کرتے ہیں اور چندے کر کے ان کو آزاد کرا کے اپنے پاس لے آتے ہیں. آگے ظلم یہ کرتے ہیں کہ ان کو غیروں کی قید سے تو آزاد کرا لاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ ان کو اس وقت تک یعنی رکھتے ہیں اپنی وہ غلامی میں تاکہ ان کا فدیہ ادا نہ ہو جائے. یہ پہلے سے زیادہ جرم ہے. یعنی پہلا تو ان کے پاس چلو غیروں کے پاس وہ تھے جیسے تھے، اب اپنوں نے لے ان کو اپنے پاس لے آئے لیکن اب ان کو انہوں نے اس وقت تک اپنا غلام بنا لیا تاکہ وہ پیسہ نہ ادا ہو جائے محنت میں جو انہوں نے ان کو رہا کرانے کے لیے کیا کیا ادا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. عجیب تمہاری نیکی ہے کہ جب وہ دشمن قبیلے کے افراد آئے انہوں نے چڑھائی کی مارا تو تم گھروں میں خاموش بیٹھے رہے، مدد نہیں کی، اپنے بھائی بندوں کو کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ غلام بنائی نہ جائیں، قیدی بنائی نہ جائیں. تو جب وہ چڑھائی کرتے ہیں تو تم گھروں میں تماشا دیکھتے ہو کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر حملہ تو نہیں ہو، ان پر ہوا ہے نا. اور پھر جب وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، قیدی بنا تو ان کو رہا کرانے کے لیے چندے جمع کرتے ہو. یہی صورت احوال جو رفقا آج ہمارے ہاں ہے. یعنی آج ہمارے ہاں اگر افغانستان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے اوپر دنوں افغانستان پر ہوا ہے، اور افغانستان سے اس حملے کے نتیجے میں جو قیدی وہ لوگ پناہ گزین یا مہاجر ان کو ہم کیمپ لگا دیتے، آؤ بھائی ہمارے کیمپوں میں ہماری خیرات ہمارے چندے پلو تم جوان ہو. حالانکہ حکم کیا تھا کہ ہمارے ایک پڑوس میں ایک مسلمان ملک پر حملہ ہوا ہے تو ساتھ والے پڑوسی اس کے ساتھ پورے عالم اسلامی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا دفاع کرے. آج عراق پر حملہ ہوا تو سعودیوں نے کہا عراق پر ہمارے اوپر تو نہیں ہوا، اور عراقیوں کو کہا آؤ بھی ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. افغانیوں پر ہوا تو پاکستانیوں نے کہا آؤ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. تو یہ مجرمانہ ذہنیت آج یہود والی جو ہے وہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے آل یعقوب کیا تمہارا یہ ذہن ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے کا عملاً انکار کرتے ہو؟ پہلا حکم تمہیں یاد ہے کہ بھائی بندوں کو بے گھر نہ ہونے دے اور ہو جائیں تو ان کو رہا کراؤ. تو پہلا حکم کیوں تمہیں یاد نہیں کہ کسی بھائی بہن پر حملہ ہو تو سب کھڑے ہو جاؤ اس کی مدد کے لیے تاکہ استعمار کسی ایک کو نشانہ نہ بنا سکے. تو یہ نیشنل سٹیٹس کا جو کنسیپٹ آیا ہے خاص 1924 کے بعد اور اس سے پہلے بھی کافی عرصہ میں سے مبتلا تھے، تو یہ ہماری تباہی کا بنیادی سبب ہے. تو جب تک اس نیشنلزم سے نہیں ہم نجات پائیں گے اور امت واحدہ کا تصور نہیں ہوگا پستے رہیں گے. تو فرمایا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. یہ خطاب ہے ہم مسلمانوں کو. پہلے آل یعقوب کا ذکر کیا کہ تم یہ کر رہے ہو، اور اب ہمیں مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو خطاب فرمایا جا رہا ہے فما جزاء کیا ہے سزا، کیا ہے سزا من یفعل ذلک منکم اے مسلمانوں جو تم میں سے بھی کوئی یہ روش اختیار کریں آل یعقوب والی تو کیا اس کی سزا ہوگی خزی فی الحیات الدنیا. خزی جو ہے یہ
قرآن میں غلامی کے معنی میں آیا ہے، غلامی، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اجتماعی طور پر غلامی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آزادی ختم، استقلال ختم، خود مختاری ختم، غلامی، محکومی، محتاجی حیات دنیا میں۔ اور اب ہے کہ حیات دنیا میں تو ہم کیا ہیں؟ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یوم القیامہ، اب رہا مسئلہ قیامت کا، حیات بعد الموت کا، کہ جب تم سمجھتے ہو کہ جنت کے محلات اور نعمتیں اور حوریں ہمارے انتظار میں ہیں، تو فرمایا وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون، لوٹا دیا جائے گا، لوٹا دیے جائیں گے یہ لوگ الی اشد العذاب، اس عذاب سے بھی زیادہ مستحکم مضبوط عذاب کی طرف، بڑے عذاب کی طرف۔ گویا کہ خزیٌ فی الحیات دنیا کیا ہے؟ یہ عذاب ہے، خزیٌ فی الحیات دنیا عذاب ہے، یعنی کسی قوم کا اپنا استقلال کھو بیٹھنا، آزادی کھو بیٹھنا، خود مختاری سے محروم ہو جانا، یہ عذاب ہے اقوام عالم کے لیے۔ اور باقی رہا قیامت، قیامت میں فرمایا اس سے بھی بدتر عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ کیوں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ قوموں میں ذہنیت کب ہوتی ہے، کب پیدا ہوتی ہے یہ ذہنیت؟ فرمایا کہ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا حیات دنیا کو حیات آخرہ دے کر، یعنی اس وقت ذہنیت پیدا ہوتی ہے جب انسانوں کا، امتوں کا آخرت پر ایمان نہیں رہتا، آخرت کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یارو عیش کرو، جشن مناؤ، جو کچھ کر سکو کرو، کیوں کہ دنیا تو بس موت تک ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا حیات دنیا کو حیات آخرہ بیچ کر، اور فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، فرمایا حیات دنیا بھی محکومی، محتاجی، غلامی ان سے دور نہیں ہوتی، حیات دنیا میں بھی محکوم رہیں گے، محتاج رہیں گے، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، اور کسی طرف سے ان کو کوئی شفاعت، سفارش، مال و متاع، تخفیف عذاب الہی میں کہیں حاصل ان کو نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں اور سے مدد مل سکے گی۔ اب یہاں چونکہ میں نے جس طرح کیا ہے کہ یہ میثاق مدینہ کی بات ہے، اب میثاق مدینہ سے اوپر اٹھو تو اگلی بات ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اے محمد رسول اللہ آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد پے بپے رسول آتے رہے جو اسی پیغام کو، تورات کو، اسی قانون حیات کو ان میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کفینا کفا سے ہے، گدی کو کہتے ہیں، کفینا کسی کو کسی کے پیچھے چلانا، اور پھر موسیٰ کے بعد پے بپے ہم نے رسولوں کو بھیجا، تاکہ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ یہاں پر بحث ہم نہیں کر رہے، آگے سورہ آل عمران میں کریں گے کہ عیسیٰ کو ابن مریم قرآن نے کہا ہے، تو ابن مریم کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اس کا باپ نہیں تھا کیونکہ وہ ابن مریم ہے، حالانکہ قرآن ابن مریم کہہ کر قرآن کے کلام الہی ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت دے رہا ہے۔
اور یہ نوٹ کر لو کہ قرآن میں سیدنا مسیح ابن مریم کی پیدائش کا، موت کا اور ان کے دوسرے احوال کا جو ذکر کرتا ہے تو یہ کیوں کرتا ہے؟ ہماری مذہبی پیشوائیت نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ان کی پیدائش کو معجزانہ ثابت کیا جائے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ یہود جو تھے وہ کب اس بات کے منکر تھے کہ اللہ بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آدم کی پیدائش کے قائل نہیں تھے؟ آج بھی بائبل موجود ہے، آج بھی یہود موجود ہے، ان سے جا کر پوچھو، سارے یہودی مانتے ہیں، پوری بائبل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو اگر اللہ بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو یہود کو اس میں کیا ماننے میں قباحت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کیا؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصلاً بات یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش قرآن میں اس لیے ذکر ہوئی ہے تاکہ مسیح کی الوہیت کی نفی کی جائے کہ وہ خدا کیسے ہے جو پیدا ہوا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو ماں کے پیٹ میں سما گیا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 3 دن کے لیے کم از کم مر گیا۔ اگر 3 دن کے لیے مر گیا تو الوہیت مری۔ تو جو اللہ ہو کر مر سکتا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، ایک عورت کے پیٹ میں سما جاتا ہے، وہ خدا کیسے ہوا؟ جو پیدا ہوا وہ خدا کیسے ہوا؟ تو دراصل قرآن نے الوہیت مسیح کا انکار کر کے نصارہ کو اس دلدل سے نکالا تھا اور ان کو اخوت، مواخات، مساوات اور نوع انسانی کا اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا۔ لیکن جب ہم اس بات کو سمجھ دوسری طرف چلے گئے تو آج ہم بھی انہی نصارہ کے مقام پر ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دے کر بھیجا، بینات کے معنی واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس جو ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے وحی کے لیے، اور ان پر ہم نے اپنا تازہ و تازہ حالات کے مطابق کلام نازل کیا۔ اور آپ فرمایا جا رہا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اے آل یعقوب، تمہارا حال یہ ہے جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور وہ ایسی تعلیم لایا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جن کو تمہارا نفس امارہ پسند نہیں کرتا تھا، تو کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، مستکبرین بن گئے۔ اور مستکبرین کے اندر انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ دوسرے مستضعفین تھے۔ تم نے اپنے معاشرے کے اندر سٹیٹس کو بنایا اور امت کو تقسیم کر دیا 2 طبقوں میں، مستکبرین اور مستضعفین۔ ایک جن کے پاس تمام وسائل ہیں، وسائل پر قبضہ ہے، اور دوسرے وہ جو نان جوی کے محتاج ہیں، مستضعفین ہیں۔ تو انبیاء آئے مستضعفین کو اپلفٹ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، اور مستکبرین کو نیچے لانے کے لیے، تاکہ نوع انسانی میں مساوات پیدا ہو۔ تو جب کبھی ایسا ہوا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم میں سے مذہبی جو پیشوا تھے وہ ان پر فتویٰ لگاتے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ خدائی تقدیر کو نہیں مانتا، یہ غریب امیر تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے۔ تو غربت و عمارت کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اتنا کبھی تصور دیا اللہ کا کہ گویا کہ اللہ ایک گروہ کا ستیلا باپ ہے اور دوسرے اس کے چہیتے ہیں۔ تو ایک مذہبی پیشوا کہتا ہے یہ تقدیر کا منکر ہے، یہ نہیں مانتا کہ غریب اور امیر اللہ پیدا کرتے ہیں، لہذا واجب القتل ہے۔ اور جو سیاستدان ہوتے ہیں، ملوک ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، وسائل پہ قابض افراد ہوتے ہیں، وہ اس حکم کو، فتوے کو نافذ کر دیتے اور ان انبیاء کو قتل کرنے سے باز نہیں آتے، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو
پھر دوبارہ نبی کے اس عدل کو قائم کرنا چاہتے، ان کے خلاف بھی وہ یہی کرتے. تو یہ جس طرح یہود کے عادت تھی، آج ہمارے اندر بھی یہ عادت ہے. شریعت ہم اس وقت تک مانتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارے مفاد کی ترجمان ہے، اور اگر مفاد پہ زد پڑے گی تو نہ اللہ مانیں گے، نہ رسول مانیں گے، نہ کتاب مانیں گے. ہم نے اپنی خواہشات کی بندگی کرنی ہے. تو یہود والی یہی خصلت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے. آگے ایک اور بڑا المیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں آل یعقوب کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غلف. غلف جو ہے یہ غلاف کی جمع ہے، یعنی اے رسول تو سنا لے قرآن، ہمارے دلوں پر تیرے قرآن سنانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہمارے دل کیا ہیں؟ مغلوف ہے، غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں. اور آج ہمیں بھی کہتے ہیں سنا لو قرآن جتنا تم نے سنانا ہے. ہمارے اوپر ہمارے بزرگوں کی نظر ہے، پیروں کی نظر ہے، مفتیوں کی نظر ہے، ہم پہنچے ہوئے لوگوں کے تصرف میں ہیں، ہمارے اوپر تمہارا قرآن کیا اثر کرے گا. اور ہمارے اندر وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کان میں تیل ڈال دو تاکہ قرآن کی آواز نہ ہمارے کان میں پڑے، رضائیاں دے دو. یہود والی خصلت. وقالو، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل اور دماغ محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، وہ دل ملعون ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر نہ ہو. جو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ مرحوم نہیں ہے، ملعون ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کافرانہ عقیدے اور کافرانہ اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے اندر نہیں اتر رہا. یہ ملعونیت ہے. فقلیلا ما یؤمنون، اور جس دل کے اندر اللہ کا کلام نہ اترے یقین رکھو کہ وہ ایمان سے محروم ہے. فقلیلا ما یؤمنون، ایمان ان میں کہاں؟ ایمان ہوتا تو اللہ کے کلام کو قبول کرتے. تو جب اللہ کے کلام کو قبول نہیں کیا، آگے نہیں بڑھے، اسے دل دماغ میں جگہ نہیں دی، تو ان میں ایمان ہی نہیں ہے. قلیلا ما یؤمنون. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. یہ آل یعقوب کی بات ہو رہی ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں. فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، یعنی قرآن آیا اس وقت، اور وہ قرآن کیا تھا؟ مصدق لما، سچ کر دکھانے والا، یعنی ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتے ہوئے، سچ ان کو ثابت کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے، مسیح علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی. وَقَانُوا مِن قبل، اور نزول قرآن سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، وہ فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں. یعنی آل یعقوب عربوں کو کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آج تو تم ہمیں مار لو، نقصان پہنچا لو، لیکن وہ آنے والا موعود آ رہا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ رہا ہے، ہمارا مسیح آ رہا ہے، ہماری نصرت کرنے والا آ رہا ہے. جب وہ آئے گا تو ہم اے عربوں تمہارے اوپر حکمران بن جائیں گے، ہمارا غلبہ ہوگا، تم مغلوب ہوگے. یعنی آنے والے مسیح کو اس حوالے سے دیکھنا کہ یہ ہمارے قومی غلبے کا باعث بنے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. یعنی دوسروں پہ غلبے کی بجائے اپنے حق ہونے کا اور اپنا اللہ کی رضا کو پانے کا اہل ہونے کی بجائے دوسروں پر غلبے کی نفسیات ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی ہے. تو فرمایا فلما جاءہم، جب آ گئے ان کے پاس وہ رسول یا وہ کتاب، ما، وہ عرفو، جس کو وہ پہچانتے تھے. یہاں یاد رکھو ما نافیہ نہیں ہے بلکہ ما موصولہ ہے. جن بزرگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے ما عرفو، نہ پہچانا انہوں نے، یہ صحیح نہیں. ما موصولہ ہے. وہ کتاب آئی، وہ رسول آئے کہ جن کی معرفت ان میں پہلے سے موجود تھی، وہ ان کے عارف تھے. کفروا بہ،
پھر اس کے وہ منکر ہو گئے، انکار کر دیا انہوں نے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اور یہ جو قرآن میں لعنت آتا ہے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تو بس لعنت لعنت لعنت. لعنت کیا ہوتا ہے؟ لعنت عزیز طلبہ و طالبات، جب فصل پک جائے، مثلا باغ ہے، باغ میں پھل پک جاتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ طوطے، چڑیاں، چیلیں آ کر ان کو کھا نہ جائے، تو وہاں پر ایک ڈھانچہ سا کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس ڈھانچے کو کہتے ہیں الغراب اللعین. الغراب اللعین یعنی وہ ڈھانچہ، ڈراؤنا ڈھانچہ جس سے ڈر کر وہ پرندے وغیرہ پھلوں کو نقصان نہ پہنچا سے، نتیجتاً وہ محروم رہتے ہیں سامان نشو نما سے. تو لعنت دراصل کیا ہے؟ انعامات الہیہ سے محروم ہونا. یعنی کتاب الہی پر عمل کر کے وہ اعلان ہو سکتے تھے، برتر ہو سکتے تھے، دین اور دنیا کی کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مادی اور معنوی نعمتیں ان کو ملتی، لیکن انکار کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے. بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ. بہت برا ہے وہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا، یعنی بیچ دیا انہوں نے اپنی ذات کو، یعنی اپنے جسم کا خیال رکھا اور اپنی جو ذات ہے، انا ہے، ذات انسانی ہے، نفس ہے جو کہ آگے چلنے والا ہے، اس کا انہوں نے اس کو بھوکا مارا اور اپنے پیٹ کی پوجا کی، پیٹ کو بڑھایا، موٹا تازہ کیا، اور اپنی جان کو، ذات کو، نفس کو، ایگو کو، انسانی ذات کو بالکل انہوں نے اس کا انکار کر دیا. کب انکار کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. اس وقت انہوں نے انکار کیا جب اللہ تعالی نے نازل کیا اپنا کلام جس پر چاہا، یعنی بنو اسماعیل پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا کلام نازل ہوا، اور یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ آل یعقوب پر آئے گا، یہودی ہوگا آنے والا نبی. تو جب یہود کی بجائے بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، بغین انکار کرتے ہوئے اس بات سے کہ اللہ اپنی مرضی سے کیوں اتارے اپنا فضل، اس پر کیوں نہ اتارے جس پر ہم چاہتے، یعنی آل یعقوب پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب. ایک غضب تو ان پر پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کے انکار سے ہو چکا تھا، اب ان پر ایک اور غضب ٹوٹ پڑا. غضب کیا ہوتا ہے؟ الارض الغضوب وہ زمین جہاں پر قافلے کا زادرہ ختم ہو جائے، زادرہ جو پیچھے سے لے کر آ رہے تھے وہ ختم ہو گیا اور راستہ ان پر گم ہو گیا. راستے کا گم ہو جانا اور زادرہ کا ختم ہو جانا، یہ دو کیفیتیں ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ غضب ہوتا ہے. تو مغضوب کیا ہے؟ آخر کار ہلاکت. تو ایک طرف تو انہوں نے آخری منزل کا انکار کر دیا اور آخری منزل تک پہنچانے والی جو کتاب تھی، ہدایت تھی، وہی منزل تک پہنچائے گی، اس کا بھی انکار کر دیا. تو پہلے انکار کیا سیدنا مسیح ابن مریم اور ان پر نازل ہونے والے کلام کا، اور اب انکار کیا انہوں نے محمد رسول اللہ اور ان کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا. فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. قرآن حکیم میں جب عذاب مہین آئے تو اس سے مراد غلامی ہوتی ہے، اور یہ تین چیزوں سے عبارت ہوتی ہے: فرعون، حامان اور قارون. فرعون، حامان اور قارون، یہ تین چیزیں ملیں تو عذاب مہین ہوتا ہے. تو جو فرعون ہے وہ ہے سیاسی استبداد، یعنی پولیٹیکل ڈیپوٹزم، یعنی سیاسی ملوکیت، شہنشاہیت، جس سے انسانوں کی آزادی اور ان کی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہے معاشی استبداد، یعنی قارون.
اور تیسرا ہے مذہبی پیشوائیت یعنی حامان۔ تو یہ تینوں چیزیں ان پر عذاب الہی کے طور پر مسلط ہو گئیں، عذاب مہین، یہ تینوں چیزیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس وحی پر، قرآن پر، کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات۔ یعنی ہم تو صرف اسی کو مانتے ہیں جو ہمارے اپنے اوپر یا ہمارے گروہ پر، ہمارے قبیلے پر، ہمارے خاندان پر، ہماری قوم پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے سوا جو کچھ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا بھی یہی ذہن ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ صرف اس چیز کو ماننا چاہتا ہے جو اس کے فرقے کی پسند ہے، جو اس فرقے کے مطابق ہے قرآن، وہ آمنا و صدقنا، اور جو قرآن ان کی فرقہ واریتی کو ختم کرنا چاہے تو اس میں تعویل چھوڑ دیتے ہیں، تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی یہودی رگ ہے ہمارے اندر۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ دیکھنا تو چاہیے کہ جو تعلیم آئی ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ اور حق کی پہچان کیا ہے؟ قول الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول حق ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو دعوت تمہیں دے رہا ہے وہ کتاب اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر کتاب اللہ کی دعوت ہے تو اس کو ماننا واجب ہے، بالخصوص مصدقا لما معہم۔ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے کہ جو تمام پیشین گوئیاں اور تعلیمات تھوریٹیکلی تمہارے پاس ہیں ان کو ایک پریکٹیکل شیپ دے کر اللہ کی بادشاہت زمین میں قائم کی جائے، تمام انسانوں کو ایک بھائی چارے میں پرویا جائے، عالمگیر اخوت قائم کی جائے، تفرقہ واریت سے نجات دی جائے، ہاں جی، عداوت، سرکشی، ایک دوسرے پر چڑھائی، ان چیزوں سے عذاب، اس عذاب سے نجات دینے کے لیے قرآن ہے۔ تو کہتے نہیں صاحب ہم تو قرآن بھی وہی مانیں گے جو ہمارے فرقہ وارانہ علماء کی کیا ہے پسند کے مطابق، ان کے ہاں جو صحیح کہیں وہ صحیح ہے، جو نہیں تو ہم نعوذ باللہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ یہود والی رگ ہے۔ قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم تو قرآن کو نہیں مانیں گے، سابقہ تعلیمات کو مانیں گے، تمہارا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ بتاؤ تمہارے پاس جو مسیح علیہ السلام تھے وہ تو وہی پیغام لائے تھے موسیٰ والا، تو مسیح کو تم نے کیوں قتل کیا؟ زکریا کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ کو کیوں قتل کیا؟ جو انبیاء تمہارے پاس تمہارے ہی توراتی تصور کی یا نظام کی تجدید کے لیے آئے تھے، تم نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ لہذا یہ کہنا جی ہمارے اوپر نازل نہیں ہوا ہم نہیں مانتے، غلط بات ہے، بہانہ ہے۔ کیونکہ جو انبیاء تمہاری اپنے قبیلے کے تھے، آل کے تھے، سلسلے کے تھے، آل یعقوب میں سے تھے، ان کو بھی تو تم نہیں مانتے رہے، ان کا بھی تو انکار کرتے، ان کے خلاف بھی تو فتوے لگائے، ان کو بھی تو تختہ دار پر لٹکانے کی کوشش کرتے رہے ہو، تو یہ جھوٹا بہانہ ہے تمہارا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، سوچو تاریخ میں آؤ، دیکھو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، توحید خالص لے کر آئے، پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر فرمایا کیا ہوا کہ جو ہی موسیٰ کتاب تورات لکھوانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے تم سے جدا ہوئے، تم نے گسالے کو اپنا خدا بنا لیا، اور گسالے کو خدا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نے کسی اور پر کیا ظلم کرنا تھا؟ تم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا، اپنی جو انسانی عظمت تھی، برتری تھی، اس پر بٹا لگایا تم نے۔ اللہ کا کیا نقصان ہے؟ یہ سمجھ لو ہمارے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک ایسے ناپسند ہے جس طرح کوئی عورت جو ہے وہ شوقن کو برداشت نہیں کرتی، تو خدا بھی نعوذ باللہ اسی طرح اپنے شریک کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت غلط تصور ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، مثلا اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، یہ تو اللہ عرش پر بیٹھا خوش ہو جاتا ہے، اور یہ نہ کرو
یا یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ کو خوش نہ ناراض کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی کلام نعوذ باللہ انسان کے ہاتھ، جب چاہے اس کو خوش کر دے، جب چاہے اس کو ناراض کر دے۔ اسی طرح یہ سوکن کا تصور بہت غلط تصور ہے۔ قرآن حکیم نے تو سورہ ابراہیم میں یہ فرمایا، اے انسانوں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ غنی حمید۔ اے ابنائے آدم، شرک تو رہا ایک طرف، اگر تم تمام زمین والے آسمان والے مل کر انکار کر دو اللہ کا، تو اللہ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اللہ تمہارے ماننے سے اللہ نہیں ہے، اللہ تمہارے ماننے سے اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو خود ہے، خود آ، خدا کون؟ خود آ، وہ تو خود اپنے آپ پہ اپنی الوہیت پر قائم ہے، تمہارے ماننے سے وہ بنا ہے۔ اور جو شرک ہے دراصل کیا ہے؟ شرک سے خود انسان اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ فرمایا من یشرک باللہ، جو شرک کرتا ہے فکأنما خر من السماء، وہ اپنے مقام بلند سے گرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا جو شاہکار ہے انسان وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شرک اس لیے ناپسند ہے کہ اس میں اس کے شاہکار انسان کی اپنی عزت و آبرو جو ہے وہ پامال ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب تم سے ہم نے عہد و میثاق کیا، اور اس وقت تم طور پہاڑ کے نیچے سائے میں تم موجود تھے، ہم نے تمہیں کتاب دی، دستور دیا، اپنا علم اور عمل دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر چلتے رہنا۔ واسمعوا، اور اسے دل کے کانوں سے سننا، سنتے رہنا، سمجھتے رہنا، اس پہ عمل کرتے رہنا۔ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، تو انہوں نے عملاً یہ کہا ہم نے سنا اور ہم عملاً نافرمان ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا۔ اصل میں یہ معذوف ہے اشربوا فی قلوبہم محبت العجل، کہ وہ جو گسالہ تھا، بچھڑا تھا، اس کی محبت، الوہیت، وہ ان کے دلوں میں وہ گیا رچ بس گئی۔ اشراب بمانا رچ بس گئی، اس کی محبت ان کے دلوں میں۔ اور یہ جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موسیٰ نے اس بچڑے کو ذبح کیا، پھر اس کے وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ بنایا، اور پھر شوربہ بنی اسرائیل کے پلا دیا، تو یہ جو پلانے کا عمل تھا یہ تو بطن کے ساتھ تھا، قلب کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر نمبر 2 قرآن تو کہتا ہے لو حرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، کیونکہ وہ دھات کا بنا ہوا تھا۔ تو دھات کو جلایا گیا، پیس دیا اور اسے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ کوئی مطلب ہے گوشت پوشت کا تھا بچڑا کہ اس کو بوٹیاں بنائیں اور شوربہ بنایا اور وہ سارا، تو یہ توہم پرستی ہے۔ صرف اشربو کے لفظ سے ان کو یہ موقع ملا ہے، حالانکہ اشراب جو ہے کسی کی محبت کا دل دماغ میں رچ بس جانا، وہ یہاں مراد ہے، اور وہی دراصل محاورہ عرب ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بکفرہم، ان کے اندر جو مزاج تھا وہ کافرانہ مزاج تھا، کافرانہ مزاج کی وجہ سے ان میں یہ ساری ذہنیت پیدا ہوئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، ان سے کہو اگر ایمان یہ ہوتا ہے اور مومن یہ ہوتے ہیں تو بہت برا ہے یہ ایمان اور بہت برے ہیں یہ مومن۔ ایسے ایمان سے توبہ اور ایسے مومنوں سے اللہ کی پناہ۔ ایسے مومن ہوتے ہیں تو اس وقت میں وہ آل یعقوب تھی رفقہ محترم، اور آج ہم خود اس میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ پہلے آ گیا تھا کہ یہ ساری ذہنیت کیوں پیدا ہوئی ہے
کہ انہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی ہے۔ آیت نمبر 86 میں فرمایا تھا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ یہ بیپاری ہیں، کس طرح کے بیپار کر رہے ہیں کہ حیات دنیا خرید رہے ہیں اور حیات آخرہ کو قربان کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ سے دے رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر آخرت کی زندگی تمہارے لیے ہے خاص طور پر، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں اور حیات دنیا میں تو پس رہے ہیں لیکن حیات آخرت تو ہمارے ہی لیے ہے، تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر آخرت کی زندگی تمہارے لیے خاص ہے دوسرے لوگوں سے ہٹ کر، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو جو آخرت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ حیات دنیا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جدوجہد کرے، قتال کرے، قربانیاں دے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے۔ اور فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن کبھی بھی یہ اللہ کے راستے میں لڑنا، مرنا، موت قبول کرنا اللہ کے راستے میں قطعاً نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کے اعمال بد کی وجہ سے، جو نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں، اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کے نظام کی بغاوت کی ہے، تو یہ باغیانہ اعمال، ظالمانہ جو ان کی سیرت ہے، کردار ہے، یہ مانع ہے، رکاوٹ ہے، لہذا کبھی بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، جدوجہد کرنے سے کبھی یہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان مظالم کو اچھی طرح جانتا ہے، تو نتیجتاً سزا ملے گی، تو سزا کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بڑھتا۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور تم ان کو پاؤ گے، احرص الناس علی حیاء، ان کو زندگی چاہیے علی حیاء، حیات کے اوپر الف لام نہیں ڈالا، علی الحیات نہیں فرمایا، علی حیات مانا زندہ رہنا چاہتے ہیں، کیا گدھوں کی زندگی ہو، گھوڑوں کی زندگی ہو، غلامانہ زندگی ہو، حیات باشرف ان کے سامنے ہے ہی نہیں، مجرد زندہ رہو، غلاموں کی طرح رہو، حیوانوں کی طرح رہو، دوسروں کے لدو جانور بن کر رہو، جس طرح آج ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ ہر آدمی مجرد زندہ رہنا چاہتا ہے، لمبی زندگی چاہتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کا لمبی زندگی کے اندر اطاعت الہی کا کوئی ساز و سامان ہو۔ تو ان کو تم حریص پاؤ گے لمبی زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرکین عرب ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ بھی لمبی لمبی مدت تک زندہ رہنا چاہتے، لمبی طول عمد، لمبی زندگی، ہزار سالہ زندگی، لیکن آخر کار فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، لمبی سے لمبی مدت بھی زندہ رہو گے تو آخر کار تو موت ہے ہی، کتنی دیر تک زندہ رہو گے؟ 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، آخر کار تو مرنا تو ہے ہی، موت تو اس وجود کا لازمہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم لمبی عمر گزار کر عذاب الہی سے نہیں بچو گے، جتنی لمبی زیادہ عمر ہوگی اتنا عذاب زیادہ ہوگا، کیونکہ نافرمانیاں زیادہ ہوں گی۔ جتنی مختصر زندگی ہو اور اطاعت الہی کی زندگی ہو وہ کامیاب ہے، لمبی زندگی نافرمانیوں سے بالا مال تو تباہی کا باعث ہے، تباہی کی مالا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں بچ سکنے والے یہ عذاب سے، اگرچہ کتنی ہی ان کو عمر کیوں نہ مل جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم اعمال کر رہے ہو۔ تو یہ دھمکی ہے۔ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ لمبی عمر سے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے، اللہ تمہارے ان کرتوتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اور پھر جب موت آئے گی تو حساب کتاب کا دوسرا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم آیت نمبر 96 پر رکتے ہیں، اور کل من کان عدوا لجبریل سے کل دوبارہ آگے بڑھیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔